چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حی لا یموت نہیں مانتے۔ حی لا یموت صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس پر ایک لمحہ بھی موت نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یموت ہے کہ جن پر وعدہ الہی کے مطابق لمحہ موت آیا، اس پر اہل سنت و جماعت کا یقین ہے، لیکن اس لمحہ وصال کے بعد آپ کی حیات لوٹا دی گئی اور آپ پر مردہ کے لفظ کا اطلاق معاذ اللہ ناجائز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے لحاظ سے بھی جو الفاظ کا چناؤ ہے اور اس حقیقت کو جو بیان کرنا ہے، اس کے بھی بہت سے تقاضے ہیں۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے لحاظ سے جو آیات ہیں وہ بار بار میڈیا پر، سوشل میڈیا پر لکھی جاتی رہیں۔ اہل سنت و جماعت کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں مانتے، تو یہ بالکل خلاف حقیقت امر ہے، اور یہ خواہ مخواہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر حملہ اور بہت بڑا بہتان ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں واضح فرمایا، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو آڑ بنا کر توہین کا دروازہ کھولنا یا شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہلکے الفاظ بولنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت بھی حیات ہے اس کا انکار کرنا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عام لوگوں کا دنیا سے جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد عام لوگوں کی حیثیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان امور کو میں اس محدود وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کے تراجم، ان میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں قرآن و سنت کی ترجمانی ہے، اور امت کے جمہور کا جو عقیدہ ہے اس کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ،
اعلی حضرت کہتے ہیں کہ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، انک میتن، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے۔ دوسرے لوگوں کے ترجمے کے جس طرح تمہیں انہوں نے کہا تمہیں مرنا ہے، مر جانا ہے، اور آگے پھر مردہ کے لفظ، اور پھر معاذ اللہ یہاں تک کہ اس کی تشریح میں مٹی میں مل جانا اور اس طرح کی چیزیں، یہ امت کے لیے بڑی کوفت کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ وصال بھی ایک ترقی ہے اور ایک عظمت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل ہونا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گھڑی جو آئی تو اس کی عظمت کا اظہار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 466 بھی ہے اور حدیث نمبر 3654 بھی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عام لوگوں کی موت کا مطلب اور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے پر جو گئے تو اس کی حیثیت اور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کس چیز کے درمیان، یعنی دو آپشن سامنے رکھے اللہ نے ایک بندے کے سامنے، بین الدنیا و بین ما عندہ، ایک طرف ہے دنیا اور ایک طرف ہے اللہ کے ہاں جو مزید انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ تم ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز لینا چاہتے ہو، فاختار ذلک العبد ما عند اللہ، اس عبد نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لیا۔ یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنی، باقی بھی صحابہ مجمع میں بیٹھے تھے۔ فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ فعجبنا لبکائہ، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ان کے رونے پر تعجب آیا کہ رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر لفظ ہی وہ بولے کہ ہر کسی کو پتہ نہ چلے، مطلقاً عبدن ابہام کے ساتھ کسی بندے کے لحاظ سے بات کی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب تھا ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرات، سرکار نے تو کسی بندے کی بات کی ہے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ کسی اور بندے کی دنیا سے آخرت کی طرف جانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِهِ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سے زیادہ علم رکھتے تھے اس بارے میں، وہ ہم میں سے عالم تھے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ سرکار اپنے دنیا سے جانے کی بات کر رہے ہیں، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو تم اللہ کے پاس چلے جاؤ، یعنی یہ ظاہری دنیا سے پردہ ہو جائے اور آپ اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو عام صحابہ کو پتہ نہیں چلا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، اور آپ نے اس پر آپ رو بھی پڑے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فکان ابو بکر اعلمنا بہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میں سے زیادہ علم تھا اس بارے میں، اور وہ بر موقع سمجھ گئے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔
اب بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ عام کسی سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم نے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا، ہر کسی پر موت آ کے حملہ کر جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا گیا، آپ کو مخیر قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں، ایک تھا ہمیشہ دنیا میں رہنا اور دوسرا تھا اللہ کے پاس چلے جانا، یعنی دنیا سے وصال، دنیا سے تشریف لے جائیں اور آپ کا وصال ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ سرکار کی سوچ مبارک، سرکار کی ذہانت، سرکار کا فیصلہ اور دنیا کے مقابلے میں جو عند اللہ ترقی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترقی کے پیش نظر، اپنی مزید بڑی شان کے پیش نظر دنیا سے چلے جانے کو پسند کر لیا۔ تو ایک تو سرکار کو باقاعدہ اختیار دیا گیا، سرکار کی موت کا ذکر کر کے عام لوگوں کی موت کے ساتھ سرکار کو برابر نہ قرار دے دیا جائے کہ جس طرح عام لوگوں کو موت آ کے دبوچ لیتی ہے یوں موت آئی، ایسا نہیں۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کا ذکر کیا، اور اختیار کا مطلب تو ہر کسی کو آتا ہے، اور پھر اس اختیار میں سرکار کا فیصلہ یقیناً ترقی والا تھا کہ جس سے پہلے سے بھی مجھے ترقی ملے گی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مبارک وہ ایک عروج ہے پہلے سے، اور اس عروج کو اس لفظ کی آڑ کے اندر کوئی تخفیف شان کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فلسفہ کو سمجھا ہی نہیں۔ باقی اس حدیث شریف میں الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، اس کے اندر امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی انہوں نے اس کی وضاحت میں واضح طور پر یہ لکھا کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخیر، کہ سرکار کو اختیار دیا گیا تھا کس کس چیز میں، کہتے بین الدنیا والانتقال الی اللہ تعالی، کہ دنیا اور اللہ کی طرف انتقال، ان دو چیزوں میں اختیار تھا۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا خطاب ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت ظاہری طور پر جو تھی اس کے لحاظ سے طبیعت مبارک جس وقت اس پر علالت کے اثرات تھے تو اس وقت سرکار نے یہ خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا، کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا دو چیزوں میں، بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ دنیا میں رہنا یا اللہ کے پاس جانا ہے، یعنی دنیا یا اللہ کی طرف انتقال، ان دو چیزوں کے درمیان اختیار، تو سرکار نے خبر بھی دے دی اور پردہ بھی رکھا کہ یعنی جس کی سوچ پہنچتی ہے اس کی پہنچ جائے اور پتہ چل جائے۔ اس بنیاد پر یعنی یہاں سے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ موت کا لفظ بول کر سب لوگوں کے ساتھ سرکار کی برابری کا کنسپٹ لوگوں میں منتقل کرنا یہ ایک ناجائز فکر ہے، اور پھر اس پر اگر معاذ اللہ ایک شخص کوئی مر چکا ہے یا جو مٹی میں مل جانے کی باتیں جو کی جاتی ہیں وہ تو بہت بڑا ایک حملہ ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان مبارک، اس میں یہ چیز آ گئی، اب اس پر ہمارا یقین اور اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند کیا اور لمحہ وصال آ گیا۔ اور یہاں دیکھو اس حدیث میں بھی انہوں نے اس کے ترجمے میں عربی میں والانتقال الی اللہ تعالی، یعنی جو ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے، تو اب اس کا ماخذ بھی یہ حدیث بخاری کی شرح میں موجود ہے کہ اختیار دیا گیا تھا دنیا میں رہنے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف
انتقال کرنے میں۔ لہذا یہ لمحہ ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ عمر مبارک 63 سال ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے بعد پھر حیات ہے، چونکہ جو لمحہ وصال آیا عمر کا اطلاق تو اس تک کیا جائے گا، اور اس کے بعد حیات پھر بھی اس لمحہ کے بعد باقی ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال فرما دیا، اس کے بعد آپ کی حیات کو باقاعدہ آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم میں لوٹا دیا گیا، اور وہ ایک نئی حیات ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ دلائل موجود ہیں، جس طرح کہ خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات کا تذکرہ اپنے لیے بھی کیا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے بھی کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حیات انبیاء متفق علیہ است، کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات پر اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ حیات انبیاء علیہ السلام متفق علیہ است، یہ متفق علیہ ہے، یعنی یہ اختلافی موضوع ہی نہیں ہے، یہ متنازع مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ہیچ کسرا دروے خلاف نیست، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، یہ متفق علیہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ امت کا 1000 سال اس میں اس نسل کا کوئی فرد ہی نہیں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ کہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مٹی میں مل جانے کی باتیں کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دور کی بات ہے سرکار کی حیات میں اختلاف کرے، اس طرح کا کوئی ایک فرد بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ 1052 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، تو 1000 سال اوپر 52 سال گزر گئے، یہ ان سے پہلے امت کا 1000 سال ان کے سامنے موجود تھا، اور یہ گیٹ وے ہے حدیث کا بر صغیر میں، سارا علم حدیث ان سے ہو کر بر صغیر میں آیا۔ وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیات انبیاء علیہ السلام متفق علیہ است، اس میں اتفاق ہے، ہیچ کسرا دروے خلاف نیست، کسی ایک بندے کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے یہ الفاظ بولے حیات جسمانی دنیاوی حقیقی، نہ حیات مانوی روحانی۔ تو حدیث شریف کی روشنی میں یہاں تک یہ بات واضح ہوئی کہ اہل سنت و جماعت قرآن سنت پر یقین رکھتے ہیں، اور لمحہ وصال کا آنا اس کے ہم منکر نہیں۔ اس کا کوئی انکار کرے تو پھر اس کے مقابلے میں انک میتون و انہم میتون کے لفظ پڑھنے جائز ہیں کہ تم موت نہیں مان رہے، یہاں تو اس بات ہو رہا ہے جس طرح یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اس وقت یہ آیت پڑھی، تو وہ صورتحال وہ تھی کہ وہ انکار خود لمحہ موت کا کر رہے تھے، اور اہل سنت و جماعت لمحہ موت کا انکار نہیں کر رہے۔ وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے موقف کو تسلیم کیا، تو اہل سنت تو اس پر اس کے منکر ہی نہیں ہے، یعنی لمحہ وصال سارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اختلاف جو کبھی اختلاف تھا ہی نہیں امت کے 1000 سال میں، وہ بعد میں پہنے والوں نے آ کر جو شروع کیا وہ ہے سرکار کے لمحہ وصال کے بعد کی حیات، جو خود قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اور پھر
اس حیات کے ہوتے ہوئے آگے زیادہ مسئلہ خراب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ایسے لفظ بولنا کہ جن لفظوں کے اندر توہین کا شائبہ ہو، بلکہ بعض تو واضح توہین کے لفظ بول جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت نازل کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی وہ رب سے شہید کو مردہ کہنے کو بھی حرام کر رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ قرآن میں حکم کس لیے آیا؟ اس لیے کہ مشرکین کہتے تھے ماتا فلان، کہ وہ بندہ دیکھو مر گیا، کٹ گیا، ختم ہو گیا، اور ان لفظوں سے وہ پھر آگے توہین کے شعبے کی طرف لے جاتے تھے کہ دیکھو کچھ نہیں رہا ان کا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا حرام ہے انہیں کوئی مردہ کہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ تو اب حیات شہداء، موت آئی ہے، لیکن اس کے باوجود مردہ کہنا حرام ہے۔ موت کا انکار نہیں، مردہ کہنا حرام ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ایک شہید اس سٹیٹس کو پا گیا کہ مر اور بھی گئے ہیں، موت اس پہ بھی آئی ہے، لیکن جب اسے کوئی مردہ کہتا ہے تو اس سے ضرب لگتی ہے اسلام کو۔ اور پھر یعنی جب اس خاص پس منظر میں کوئی مردہ کہتا ہے، ویسے تو یقتلوا کا ترجمہ ظاہر ہے کہ جسے قتل کیا گیا اس پر موت آئی، لیکن اس انداز میں یہ کہنا جیسے مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا تھا، اور جیسے آج وہابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ پڑھ کے مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، کہ موت برحق ہے، شہداء پر آئی ہے، لیکن رب کو یہ برداشت نہیں ہے کہ انہیں کوئی مردہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام کر دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں اموات نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو یہ کیا حکمت تھی، کیا اس کے اندر کہ رب نے یہ آیت نازل کی مقام شہداء کے تحفظ کے لیے، عزت شہداء کے دفاع کے لیے، ناموس شہداء کے تحفظ کے لیے یہ آیت اتری کہ شہداء کو مردہ نہ کہو۔ تو اگر ناموس شہداء قرآن کے نزدیک اتنی اہم ہے تو ناموس انبیاء کتنی اہم ہوگی۔ جب ناموس شہداء کے پیش نظر اموات کہنا ان کو قرآن نے حرام کر دیا، تو یہ کہاں کی بھٹکی ہوئی سوچیں لے کر لوگ آج دین کی باتیں بتانے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ انہیں کیا قرآن میں حیات شہداء کی یہ آیت نظر نہیں آ رہی کہ جس پر موت برحق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اموات کہنے سے، چونکہ اس سے دشمنان اسلام خوش ہوتے تھے یہ جملے بولنے سے، تو رب ذوالجلال نے ان پر حرام کر دیا۔ اس سے کہیں درجہ اونچی حیات ہے، حیات انبیاء علیہ السلام، اور پھر ان میں حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اگر کوئی لفظ مردہ معاذ اللہ سرکار کے لیے بولتا ہے تو اس سے قادیانی خوش ہوگا، اس سے یہودی خوش ہوگا، اس سے نصرانی خوش ہوگا۔ تو وہ قرآن، اس کی حکمت یہ ہے کہ نہ قادیانی کو خوش کرو، نہ یہودی کو خوش کرو، نہ نصرانی کو خوش کرو۔ وہ تب ہوگا جب ترجمہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ والا ہوگا، جب آداب اہل سنت و جماعت والے ہوں گے۔ اور اگر ذاکر نائک اور اس سے پہلے کے ان کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی بات مانی جائے تو اس ترجمے سے قادیانی خوش ہوگا، اس بات سے یہودی اور نصارہ خوش ہوں گے۔ کہ یہ تقویت الایمان اسماعیل دیلوی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لفظ اس نے لکھے،
ان کے بڑوں کی کتاب میں، اور ان کا جو سب سے بڑا ہے جس نے ابن عبد الوہاب کی وہابیت بر صغیر میں منتقل کی، اس کے یہ لکھ رہا ہے، یعنی اردو میں ابن عبد الوہاب کی وہابیت کی ٹرانسلیشن کرنے والا یہ شخص، اس نے یہ لکھا، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ حدیث کے ساتھ۔ تو میں یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک پوری وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ لفظ جو ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ عربی کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کن الفاظ کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے؟ یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان، سرکار کی حدیث کے اندر جو سرکار نے فرمایا نہیں، سرکار تو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی جسم کو کھا ہی نہیں سکتی، اور یہ سرکار ہی کی حدیث کے اندر یہ لفظ لکھ رہا ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو یہ ٹولہ وہابیت نامی گستاخی کا ہے۔ میں اللہ کے فضل سے قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کو پیش کر کے پوری وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جن وجوہ کی وجہ سے شہید کو مردہ کہنا حرام کیا گیا، شہید کے بارے میں مردہ خیال کرنا بھی حرام کیا گیا، ان سے کروڑ درجہ بلند وجوہات ہیں کہ سرکار کے بارے میں مر کے مٹی میں ملنے والے کے الفاظ یہ ہزار ہا درجہ حرام ہے، اور اس طرح کہ یہ جملے جو ساری وہابیت میں پھیلے ہوئے ہیں